کہ مجھے اس شخصیت کو آواز دینے کا موقع مل رہا ہے جس کے قدموں میں بیٹھ کے میرے جیسے نہ جانے کتنے لوگ پڑھے لکھے بن گئے، شاعر بن گئے۔ پروفیسر وسیم بریلوی ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں میں نے یہاں سے امریکہ تک دیکھا ہے کہ ان کی موجودگی میں لوگ تہذیب یافتہ ہو جاتے ہیں، لوگ گمبھیر ہو جاتے ہیں، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہمارا کوئی سرپرست ابھی موجود ہے، اور ظاہر ہے زندگی کا ہر چھیتر جو ہے اتنا الجھ گیا ہے کہ وہاں کسی کو کوئی سرپرست ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن ساہتیہ اور ادب کا اسٹیج اب بھی اتنا تہذیب یافتہ ہے کہ پروفیسر وسیم بریلوی کو اپنا سرپرست مانتا ہے۔ ہم اس اسٹیج کو سلام کرتے ہیں۔ تشکیل و تخلیق فن میں جو کچھ بھی وسیم کا حصہ ہے، تشکیل و تخلیق فن میں جو کچھ بھی وسیم کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ آئیے پروفیسر وسیم۔ سب سے پہلے تو میں نوبھارت ٹائم گروپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، مصرا جی کے مادھیم سے۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کو مبارکباد دیتا ہوں شیکھر صاحب کی معرفت، اور اس سے زیادہ بدھائی دیتا ہوں آپ لوگوں کو جو 2.5-3 گھنٹے سے ایک ایسی سبھا میں ہیں جہاں ذہن سے ذہن بات کر رہا ہے۔ آج کے زمانے میں اتنا وقت، اتنا سمے آپ ساہتیہ کے لیے نکال سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی سنسکرتی کو کوئی دنیا کے اندر نقصان پہنچانے والا نہیں ہو سکتا۔ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، مشرا جی بات ہو رہی تھی، اتنا کہنے کی اجازت دیں کہ اس وقت بڑی ذمہ داریاں ہیں پترکارتا کی، بڑی ذمہ داریاں ہیں پریس کی۔ الیکٹرانک میڈیا کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن پرنٹ میڈیا کے سلسلے میں یہ سب کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے 67 سال کی آزادی میں 3 پائے کی کرسی پر بیٹھنا سیکھ لیا ہے۔ یہ 3 پائے پترکارتا میں آج جو دکھائی دیتے ہیں، راجنیتی ہے، فلم ہے، کھیل کا میدان ہے۔ 4تھا پایا ساہتیہ کا دے دیجئے تاکہ ہماری صدیوں کی تہذیب بچ سکے۔ ہندوستانی سنسکرتی، ہندوستانی سنسکار کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ ساہتیہ کا مادھیم ہے، جس کا سہارا ہماری پترکارتا کو ضرور لینا چاہیے۔ بڑے ادب کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ سیاست کے چھوٹے سے آدمی پہلے صفحے پر آ جاتے ہیں، اور ادب، ساہتیہ، درشن، آدرش پروش جو ہیں ان کی موت کی خبر بھی چھٹے پیج پہ چھپتی ہے۔ صرف اتنا کر لیجیے، آپ بھی بدھے ہوئے ہیں بہت سی چیزوں سے، میں جانتا ہوں، ہر حساس آدمی جانتا ہے۔ صرف اتنا کیجیے کہ نکاراتمک سوچوں کے پرتیکوں کو 4تھے اور 5ویں پیج پہ لے جائیے، سکاراتمک سوچوں کے پرتیکوں کو پہلے پیج پہ لے آئیے، یہ دیش بھی بچ جائے گا، اس کی سنسکرتی بھی بچ جائے گا۔ معاف کیجیے گا، اتنی خوبصورت، اتنی گمبھیر اور اتنے اچھے لوگوں کی محفل تھی کہ میرے کہنے کی ہمت ہوئی، ورنہ صرف شعر پڑھتا چلا جاتا، لیکن میری پوری زندگی ایک مشن ہے، اور میں یہیں سے بات شروع کرتا ہوں۔ جو واتاورن اس وقت پورے مختلف جگہوں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے، میں اس کا آغاز کرتا ہوں چھوٹی سی نظم سے۔ پورے جیون محبت جی اور جینے کی کوشش کی، لیکن انجام یہ ہے کہ میں اکیلا ہوں۔ میں آپ کی شرکت چاہتا ہوں، سہیوگ چاہتا ہوں۔ 5-6 پنکتیوں کی نظم ہے، لیکن میرا درد ہے، آپ کا درد ہے، ہر ہندوستانی کا درد ہے۔ ملاحظہ کیجئے کہ نفرت کے ساتھ بھیڑ ہے، نعرہ ہے، جوش ہے،
سنیے گا، نفرت کے ساتھ بھیڑ ہے، ایک نعرہ لگائیے اور ہزاروں لوگ پیچھے آ جائیں گے آپ۔ نفرت کے ساتھ بھیڑ ہے، نعرہ ہے، جوش ہے۔ میں بات کر رہا ہوں محبت کی، امن کی، میں بات کر رہا ہوں محبت کی، امن کی، تنہا ہوں اور زندہ ہوں، حیرت کی بات ہے۔ نفرت کے ساتھ بھیڑ ہے، نعرہ ہے، جوش ہے۔ میں بات کر رہا ہوں محبت کی، امن کی، تنہا ہوں اور زندہ ہوں، حیرت کی بات ہے۔ اور کیوں میں نے یہ بات کہی؟ کبھی میں نے شعر کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ مشن کے کچھ شعر، نئے شعر بھی سناؤں گا آپ کو میں، لیکن یہ شعر سن لیے۔ جب سے سرشٹی ہے جب تک رہے گی، جب سے یہ کائنات ہے جب تک رہے گی، میرا یہ شعر زندہ رہنا چاہیے۔ پیش کرتا ہوں۔ زمین تو جیسی ہے ویسی ہی رہتی ہے، لیکن ایک انچ زمین نہ بڑھی ہے نہ بڑھے گی، زمین تو جیسی ہے ویسی ہی رہتی ہے، لیکن زمین بانٹنے والے بدلتے رہتے ہیں۔ زمین تو جیسی ہے زمین تو جیسی ہے ویسی ہی رہتی ہے، لیکن زمین بانٹنے والے بدلتے رہتے ہیں۔ یہ نفرت ہے جسے لمحوں میں دنیا جان لیتی ہے۔ سنیے کیا شعر رکھ کرتا ہوں۔ یہ نفرت ہے جسے لمحوں میں دنیا جان لیتی ہے، ارے محبت کا پتہ لگتے زمانے بیت جاتے ہیں۔ یہ نفرت ہے جسے لمحوں میں دنیا جان لیتی ہے، محبت کا پتہ لگتے زمانے بیت جاتے ہیں۔ آئیے کچھ شعر پیش کرتا ہوں۔ لہذا فرمائیے کہ میں بولتا گیا ہوں، وہ سنتا رہا خاموش۔ میں بولتا گیا ہوں، وہ سنتا رہا خاموش، ایسے بھی میری ہار ہوئی ہے کبھی کبھی۔ کیا سننے والے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت اچھا شعر، بہت اچھی کویتا سنی گئی۔ میرے عزیز دوستوں نے کیا کیا شاعری سنائی، آپ نے کس طرح سے اچھی شاعری شعرا کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں، لیکن اگر اس کو سننے والے مل جائیں تب اچھی شاعری کے وجود کے کوئی معنی ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ثابت کر دیا کہ آپ اچھی شاعری کو سنتے ہیں۔ میں بولتا گیا ہوں، وہ سنتا رہا خاموش، ایسے بھی میری ہار ہوئی ہے کبھی کبھی۔ اور شعر سنیے کہ آگے بڑھنا ہے تو آوازیں سنی جاتی نہیں، آگے بڑھنا ہے تو آوازیں سنی جاتی نہیں، راستہ دینے کا مطلب ہے کہ خود پیچھے رہو۔ آگے بڑھنا ہے تو آوازیں سنی جاتی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ مصرع دہرایا گیا، تو آئیے وہ شعر پڑھتا ہوں جو آپ تک پہنچے ہی نہ ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ ایڑیوں پر ہی چلو اپنی کھڑے ہو جاؤ۔ نئے شعر ہے۔ ایڑیوں پر ہی چلو اپنی کھڑے ہو جاؤ، مجھ سے کچھ دیر کو ہوتے ہو بڑے ہو جاؤ۔ ایڑیوں پر ہی چلو اپنی کھڑے ہو جاؤ، مجھ سے کچھ دیر کو ہوتے ہو بڑے ہو جاؤ۔ اب تو کچھ دوست بھی اس بات سے گھبراتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہمارے روز کی زندگی کی اب تو کچھ دوست بھی اس بات سے گھبراتے ہیں، ہم کہیں جائیں تو پھر ہم ہی نظر آتے ہیں۔ اب تو کچھ دوست بھی اس بات سے گھبراتے ہیں۔ دیکھیے میں بتاؤں، ہم لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں، ہماری حقیقت یہ سچائی بھی ہے، یہ بات الگ ہے کہ ہم بھٹک گئے ہیں راستے سے، لیکن ہم نے پوری دنیا کو روشنی دی ہے، روشنی دکھائی ہے، سنسکاروں کے معاملے میں، کریکٹر کے معاملے میں، چرچ۔ آج ہمارے چاروں طرف کیا ہو رہا ہے، تو میں شعر پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے اس شعر کی سچائی تک آپ پہنچیے کہ پیش کرتا ہوں کہ وہی سوچیں بہت چھوٹی، وہی سوچیں بہت چھوٹی، وہی دعویٰ بڑائی کا۔
آپ لوٹائیے گا میرا شعر، میں شعر پیش کرتا ہوں. وہی سوچیں بہت چھوٹی، وہی دعویٰ بڑائی کا، ہم ہی موقع دیے جاتے ہیں اپنی جگہ سائی کا. وہی سوچیں بہت چھوٹی، وہی دعویٰ بڑائی کا، ہم ہی موقع دیے جاتے ہیں اپنی جگہ سائی کا. وہ اپنی گفتگو میں ایسا رخ آنے نہیں دیتا. دیکھیں لکھنؤ سنے شعر کہ وہ اپنی گفتگو میں ایسا رخ آنے نہیں دیتا، کوئی پہلو نکلتا ہو جہاں میری بڑائی کا. وہ اپنی گفتگو میں ایسا رخ آنے نہیں دیتا، کوئی پہلو نکلتا ہو جہاں میری بڑائی کا. شعر سنیے، شعر پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے کہ عجب دشمن ہے، ظالم ساتھ بھی میرا نہ چھوڑے گا. عجب دشمن ہے، ظالم ساتھ بھی میرا نہ چھوڑے گا، مگر مجھ کو ڈبونے کا کوئی موقع نہ چھوڑے گا. ساتھ بھی میرا نہ چھوڑے گا، مگر مجھ کو ڈبونے کا کوئی موقع نہ چھوڑے گا. اور یہ لکھنؤ کی محفل غزل کا شعر حاضر کرتا ہوں. تجھے کھونے، انور بھائی سنیے اس کا ڈکشن دیکھیے کہ مگر مجھ کو ڈبونے کا کوئی موقع نہ چھوڑے گا، تجھے کھونے گوانے کا وہ ایک بے نام سا لمحہ. غور کیے، بے نام، تجھے کھونے گوانے کا وہ ایک بے نام سا لمحہ، مجھے لگتا ہے ساری زندگی پیچھا نہ چھوڑے گا. تجھے کھونے گوانے کا وہ ایک بے نام سا لمحہ، بے نام سا لمحہ، مجھے لگتا ہے ساری. یہ شعر میں بطور خاص اس محفل میں پیش کر رہا ہوں. اس وقت سوچنے والے پر کیا گزر رہی ہے میں پیش کرتا ہوں. بس کہوں گا کچھ نہیں، اس کرب کو سمجھیے گا کہ مجھے لگتا ہے ساری زندگی پیچھا نہ چھوڑے گا. بہت کچھ دل میں کہنے کو ہے لیکن کہہ نہیں سکتا. دیکھیے میں کیا بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت کچھ دل میں کہنے کو ہے لیکن کہہ نہیں سکتا. اگر کہہ دوں تو پھر کوئی مجھے زندہ نہ چھوڑے گا. بہت کچھ دل میں کہنے کو ہے لیکن کہہ نہیں سکتا. اگر کہہ دوں تو پھر کوئی مجھے زندہ. یہ آخر میں 4 نئے شعر اور سناتا ہوں. پھر مجھے حکم ہوا ہے کہ ترنم کا، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے آدیش کا پالن ہو. اور میں 2 غزلوں کے 2 3 شعر، اور ایک موقع لگا تو آپ کا موڈ بھی ہوا تو ایک گیت بھی سناؤں گا. ملاحظہ فرمائیے، شعر پیش کرتا ہوں کہ پھول تو پھول ہیں، آپ کی نظر نہ لگے، بہت اچھا سن رہے ہیں. پھول تو پھول ہیں، آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں. آنکھوں سے پھول تو پھول، دیکھیے کیا کہنے کی. پھول تو پھول ہیں، آنکھوں سے پھول تو پھول ہیں، آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں، کانٹے بیکار حفاظت میں لگے رہتے ہیں. پھول تو پھول ہیں، آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں، کانٹے بیکار حفاظت میں لگے رہتے ہیں. اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھیں. دیکھیے میں آپ ہی کی بات کہنا چاہ رہا ہوں. میں کسی کا نام یا کسی پارٹی، میں کسی چیز کو نہیں کہتا، ویوستھا کی بات کہہ رہا ہوں. پھول تو پھول ہیں، آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں، کانٹے بیکار حفاظت میں لگے رہتے ہیں. اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھے. ہم ہی دیوانے ہیں، دیوانے بنے رہتے ہیں. اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھے. ہم ہی دیوانے ہیں، دیوانے بنے رہتے ہیں. ہم ہی دیوانے ہیں، دیوانے بنے رہتے ہیں. اور یہ شعر غزل والوں کی نظر کر سنو، ایک بار شعر سنو. ملاحظہ کیجئے کہ منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا. منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا، کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں.
منتظر نہیں رہتا کسی آہٹ کا، کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں. اور یہ شعر آپ کی نظر جو سنسکار ہمارے جا رہے ہیں انہیں واپسی کی کوشش کرتا ہوں. ملاحظہ کیجئے کہ منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا، کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں. دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں. سنیے شعر کو. دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں، ارے پتے پیڑوں پہ لگے ہوں تو ہرے رہتے ہیں. سبھی کو چھوڑ کے خود پر بھروسہ کر لیا میں نے، وہ میں جو مجھ میں مرنے کو تھا زندہ کر لیا میں نے. مجھے اس بات دیکھیے کیا کہنے کی کوشش کرتا ہوں. میں تو بہت چھوٹا سا شاعر ہوں، آپ لوگ سن کے اس باتوں کو کہاں کہاں پہنچا دیتے ہیں. کسی کی دینا میری کیا اوقات ہے. وہ میں جو مجھ میں مرنے کو تھا زندہ کر لیا میں نے، مجھے اس پار اتر جانے کی جلدی ہی کچھ ایسی تھی. مجھے اس پار جانے کی جلدی ہی کچھ ایسی تھی کہ جو کشتی ملی اس پر بھروسہ کر لیا. مجھے اس پار اتر جانے کی جلدی ہی کچھ ایسی تھی کہ جو کشتی ملی اس پر بھروسہ. اب آئیے سارے دھرموں کا نچوڑ، ایک چھوٹے سے شاعر کی یہ کوشش. اگر میں کوئی بات کہہ سکا ہوں تو یہ آپ کے ساتھ جائے، جہاں تک جا سکے جائے. ملاحظہ کیجئے کہ مجھے پار اتر جانے کی جلدی کچھ تھی، جو کشتی ملی اس پر بھروسہ کر لیا میں نے. مجھے یہ خوف دے مالک مجھی پر ہے نظر تیری. مجھے یہ خوف دے مالک مجھی پر ہے نظر تیری، بس نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے. مجھے یہ خوف دے مالک مجھی پر ہے نظر تیری، بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے. ہندوستان کا شعر ہندوستان والوں کی خدمت میں. بھروسہ تو نے توڑا تھا مگر خود کو سزا یوں دی. ملاحظہ کیجیے گا شعر پیش کرو. بھروسہ تو نے توڑا تھا مگر خود کو سزا یوں دی کہ پھر جو مل گیا اس پر بھروسہ کر لیا. بھروسہ تو نے توڑا تھا مگر خود کو سزا یوں دی کہ پھر جو مل گیا اس پر. میں چند شعر آپ کے حکم کی تعمیر میں پیش کرتا ہوں. ایک شعر ایک بہت بڑے اخبار کا یہ مشاعرہ ہے. اجازت دے مجھے یہ شعر پیش کرنے کی. زباں کو اتنی آزادی نہ ہوتی، زباں کو اتنی آزادی نہ ہوتی تو یوں لفظوں کی بربادی نہ ہوتی. زباں کو اتنی آزادی نہ ہوتی تو یوں لفظوں کی بربادی نہ ہوتی. چند شعر. میں آسماں پہ بہت دیر رہ نہیں سکتا. میں آسماں پہ بہت دیر رہ نہیں سکتا. میں آسماں پہ بہت دیر رہ نہیں سکتا. مگر یہ بات زمین سے تو کہہ نہیں سکتا. مگر یہ بات
بار پھر پڑھوں گا. ابھی اس کے ساتھ آپ انصاف نہیں کر پائے, معاف کیجیے گا. کوشش کی ہے کہ میں آسمان پہ بہت دیر رہ نہیں سکتا, مگر یہ بات زمین سے تو کہہ نہیں. تو یہ جی میں نے بہت پہلے ایک شعر کہا تھا, اور میں اس شعر کو پڑھنے سے پہلے یہ کہا کرتا تھا کہ یہ شعر صرف ہندوستان میں کہا جا سکتا ہے, ہندوستان کے علاوہ کہیں نہیں کہا جا سکتا. کسی شاعری میں یہ تصور نہیں, کسی دنیا کی زبان کی شاعری میں یہ تصور نہیں, یہ ہندوستان کی شاعری کا تصور ہے. تو میں نے کہا تھا کہ یہ سوچ کر کوئی عہد وفا کرو ہم سے, یہ سوچ کر کوئی عہد وفا کرو ہم سے, ہم ایک وعدے پہ عمریں گزار دیتے ہیں. اب ایک دوسرا احساس ملاحظہ فرمائیے جو پیش کرتا ہوں, بالکل نیچرل ہے وہ بھی, کہ میں مگر زمین میں آسمان پہ بہت دیر رہ نہیں سکتا, مگر یہ بات زمین سے تو. شعر سنیں کہ کسی کے چہرے کو کب تک نگاہ میں رکھوں. سنو یا لکھنؤ والوں غزل کا شعر. کسی کے چہرے کو کب تک نگاہ میں رکھوں, سفر میں ایک ہی منظر تو رہ نہیں سکتا, کسی کے چہرے کو کب تک نگاہ میں رکھوں, سفر میں ایک ہی منظر تو رہ نہیں. سوسائٹی بغیر انڈیویجول بغیر سوسائٹی کو کوئی معنی نہیں رکھتا, کوئی ارتھ نہیں رکھتا. پیش کرتا ہوں کہ سہارا لینا ہی پڑتا ہے مجھ کو دریا کا. علیحدہ فرمایا جو حضرات ہیں کہ سہارا لینا ہی پڑتا ہے مجھ کو دریا کا, میں ایک قطرہ ہوں تنہا تو بہ نہیں سہارا لینا ہی پڑتا ہے مجھ کو دریا کا, میں ایک قطرہ ہوں تنہا. دیکھیے یہ شعر میں نے آپ کی حکمی تعمیل میں سنا ہے, بہت اچھے سنے آپ نے. میرا بڑا ایک شعر میری خاطر سے سن لیجیے, مجھے بتائیے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا. میں شعر بچا لیتا ہوں, بڑا نازک شعر ہے, آپ تک پہنچ گیا تو مجھے بہت خوشی ہوگی. پیش کرتا ہوں کہ میں ایک قطرہ ہوں تنہا تو بہ نہیں. ملاحظہ فرمائیے گا. میں ایک قطرہ ہوں تنہا تو بہ نہیں, یہ آزمانے کی فرصت تجھے کبھی مل جائے, یہ آزمانے کی فرصت تجھے. کس طرح سے بات کہی ہے, یہ آزمانے کی
آنکھوں آنکھوں میں کیا بات کہہ نہیں یہ آزمانے کی فرصت تجھے کبھی مل جائے، میں آنکھوں آنکھوں میں کیا بات کہہ نہیں۔ بہت دھنیہ، بہت شکریہ، اور یہ شعر بھی بہت دھنیہ۔ یہ آزمانے کی فرصت تجھے کبھی مل جائے، میں آنکھوں آنکھوں میں کیا بات۔ یہ بھی ایک عجیب حقیقت بیان کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہ چند لمحوں کی بے اختیاریاں وسیع، یہ چند لمحوں کی بے اختیاریاں وسیع، گناہ سے رشتہ بہت دیر رہ نہیں، گناہ سے رشتہ بہت دیر رہے۔ 3 شعر اور سناؤں گا، چونکہ آپ کا حکم ہے، میں کبھی پڑھتا نہیں ہوں اتنا، لیکن آج میرا جی چاہ رہا ہے دل نکال کر آپ کے سامنے رکھوں، اس لیے کہ آپ جو پیار سے سن رہے ہیں۔ یہ مطلب سنیے، پیش کرتا ہوں۔ دنیا کی ہر جنگ وہی لڑ جاتا ہے، سنیے گا دوستو، یہ جا کے لکھ کے لگا لیجئے، دل کی سلیٹ پہ لکھ لیجئے کہ دنیا کی ہر جنگ وہی لڑ جاتا ہے، دنیا کی ہر جنگ وہی لڑ جاتا ہے، جس کو اپنے آپ سے لڑنا آتا ہے، دنیا کی ہر جنگ وہی لڑ جاتا ہے، جس کو اپنے آپ سے لڑنا آتا ہے۔ اور 2 مصروں میں کائنات کیسے آتی ہے سنیے کہ پردہ جب گرنے کے قریب آ جاتا ہے، پردہ جب گرنے کے قریب آ جاتا ہے، تب جا کر کچھ کھیل سمجھ میں آتا ہے، پردہ جب گرنے کے قریب آ جاتا ہے، تب جا کر کچھ کھیل سمجھ میں آتا ہے، تب جا کر کچھ کھیل سمجھ میں آتا ہے، تب جا کر کچھ کھیل سمجھ میں آتا ہے، پردہ جب گرنے کے قریب آ جاتا ہے، تب جا کر کچھ کھیل سمجھ میں آتا ہے، تب
بہت عنایت یہ شعر، یہ تیور بھی دیکھیے کہ تو کیا سمجھا تجھ سے بچھڑ کر بکھروں گا، تو کیا سمجھا تجھ سے بچھڑ کر بکھروں گا، تو کیا سمجھا تجھ سے بچھڑ کر بکھروں گا، دیکھیے میں ہوں مجھ کو سنبھلنا آتا آخری شعر آپ کے سماج کا، اس بدقسمتی کے حوالے سے جو ہمارے سماج سے کیسے جائے گی، اوپر ہی والا بھیجے گا تو جائے گی، آتنکواد کے نام پر، فساد کے نام پر جس گھر سے کوئی چلا جاتا ہے اس کا درد ہے، وہ انسان کا درد ہے۔ پیش کرتا ہوں آخری شعر کہ تو دیکھیے میں ہوں مجھ کو سنبھلنا آتا ہے، جس گھر میں بس ایک کمانے والا ہو، جس گھر میں بس ایک کمانے والا ہو، مر جائے تو گھر کا گھر مر جاتا ہے، مر جائے تو گھر کا گھر مر جاتا ہے، مر جائے۔ میں نے آج بہت پڑھا، آپ کی یادیں بہت اچھے زندگی کی سچائیوں کو آپ نے تعلیم فرمایا، 3 گھنٹے سے زیادہ عرصے سے بیچارہ چل رہا ہے، نو بھارت ٹائمز کی پہلی سالگرہ کے موقع پر یہ تاریخی مشاعرہ منعقد ہوا۔ BBD، گرین ٹی وی، SBI اور تمام دوستوں کا شکریہ۔ یہ خواب اور بھی دیکھیں گے رات باقی ہے، یہ خواب اور بھی دیکھیں گے رات باقی ہے، ابھی تو ہے دل زندہ حیات باقی ہے، اگلے برس پھر ملیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔